السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں ہم آپ سے بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: تم جانو تم کو غیر سے جو رسم الراہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔ رسم الراہ کا مطلب ہوتا ہے تعلقات، اور پوچھنا تو آپ جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں۔ تو شعر سے واضح ہے کہ اس میں ایک حصہ جو ہے وہ مقدر ہے، یعنی محبوب سے بہت کہا کہ رقیب سے میل جول نہ رکھو اور رحمیں تنگ نہ کرو، لیکن محبوب نے عاشق کی التجا کا خیال نہیں کیا اور رقیب کے ساتھ اپنا جو سلسلہ تھا تعلقات کا اس کو بحال رکھا، اور اس کے برعکس خود عاشق سے تعلقات ختم کر لیے۔ اب عاشق بے بس سا ہو گیا تو پریشان ہو کر کہنے لگا کہ اگر تم رقیب سے دوستی رکھنے پر تلے بیٹھے ہو اور کسی طرح نہیں رک سکتے، تو بہتر ہے تم جانو اور رقیب جانو، میں تو یہ جو رشک ہے اس کی مصیبت جھیل لوں گا، لیکن اگر مجھ سے بھی تھوڑا سا تعلق قائم رکھو تو کون سا گناہ ہو جائے گا۔ جب میں نے اقرار کر لیا کہ رقیب سے تمہارے تعلقات پر اعتراض نہیں کروں گا، تو مجھے پوچھنے میں اور مجھ سے تھوڑے بہت تعلقات رکھنے میں کیا مسئلہ ہے۔ کبھی کار پوچھ ہی لیا کرو کہ بھائی کیسے ہو، زندگی کیسے گزرتی ہے وغیرہ۔ اگلا شعر ہے: بچتے نہیں مواخذۂ روز حشر سے، قاتل اگر رقیب ہے تو تم گواہ ہو۔ مواخذہ کہتے ہیں پوچھ گچھ کو یا جواب دہی کو، اور روز حشر جانتے ہیں آپ قیامت کے دن کو کہتے ہیں، اور رقیب تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر ایک حسین کے یا ایک محبوب کے دو عاشق ہو تو وہ دونوں ایک دوسرے کو رقیب کہتے ہیں۔ تو وہ یہاں مخاطب اپنے محبوب سے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی روز حشر کی جو جواب دہی ہوگی اور پوچھ گچھ ہوگی اس سے تو تم نہیں بچ سکو گے۔ بے شک قتل کا ذمہ دار رقیب تھا، لیکن تم اس کے قتل پر گواہ ہو۔ جس طرح جرم کا مرتکب لازمی سزا پائے گا، اسی طرح جرم کا گواہ بھی پوچھ گچھ سے نہیں بچ سکتا، ضروری ہے کہ اس سے گواہی لی جائے۔ شعر نمبر 3 ہے: کیا وہ بھی بے گناہ کش او حق ناشناس ہیں، مانا کہ تم بشر نہیں خورشید و ماہ ہو۔ بے گناہ کش کا مطلب ہوتا ہے بے گناہ کو مارنے والا، اور حق ناشناس وہ جو بے انصافی کرے، اور بشر کہتے ہیں انسان کو، اور خورشید و ماہ کہتے ہیں سورج اور چاند کو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ تم بشر نہیں ہو بلکہ سورج اور چاند ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سورج اور چاند بھی بے گناہوں کو مارتے ہیں اور لوگوں کا حق نہیں پہنچاتے؟ مطلب یہ کہ بے گناہ کو مارنا اور حق نہ پہنچانا محبوب کی خاص صفتیں مانتے ہیں شاعر۔ مرزا کہتے ہیں کہ محبوب اپنے حسن و جمال کی وجہ سے تو سورج اور چاند ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا سورج اور چاند میں بھی وہ صفتیں موجود ہیں جو کہ محبوب میں ہیں؟ اچھا، اب اگلا شعر دیکھیے: ابھرا ہوا نقاب میں ہے ان کے ایک تار، مرتا ہوں میں کہ یہ نہ کسی کی نگاہ ہو۔ تار سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ نقاب بنتا ہے تو اس میں بہت سارے مختلف قسم کے دھاگے استعمال ہوتے ہیں، ان کو قریب قریب جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس سے ایک ایسی صورت بن جاتی ہے کہ اندر والا، یعنی جس نے نقاب لگایا ہوتا ہے وہ تو باہر دیکھ لیتا ہے، لیکن جو لوگ باہر ہوتے ہیں ان کو کسی حسین کے چہرے پر پڑا ہوا وہ جو نقاب ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب کے نقاب میں ایک تار ابھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ عاشق جو ہوتے ہیں وہ بہت بدگمان بھی ہوتے ہیں، تو یہاں بھی یہی سلسلہ ہے۔ تو عاشق کو فوراً یہ خیال آیا کہ یہ شاید کسی کی نگاہ ہے جو عین نقاب پر جم گئی ہے، اور اسی غم کے مارے عاشق مرا جا رہا ہے۔ تو وہ یعنی اس کو ڈر یہ ہے کہ ان کے جو نقاب میں ایک تار ابھرا ہوا ہے یہ تار نہ ہو، یہ کسی اور کی نگاہ ہو، کوئی اور ان کو ایسے دیکھ رہا ہے۔ تو میں یہ مرتا ہوں کا مطلب ہے کہ میں یہ پریشان ہوں کہ کسی اور کی نگاہ تو نہیں ہے جو ایک تار بن کے ان کے نقاب میں ابھری ہوئی ہے۔
اگلا شعر دیکھیے کہ جب میں قدا چھٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید، مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خانقاہ ہو۔ میں قدا کہتے ہیں شراب خانے کو، آپ کو معلوم ہے، خانقاہ کہتے ہیں کسی بزرگ کے رہنے کی جگہ کو، اور مسجد اور مدرسہ تو عام الفاظ ہیں، آپ یقیناً ان کو جانتے ہوں گے۔ اس شعر میں عذرائے تہذیب اس کام کا ذکر نہیں کیا کہ جس کے کرنے کے لیے مسجد اور مدرسہ اور خانقاہ کا ذکر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میکدہ جہاں حریفوں کے ساتھ یعنی دشمنوں کے ساتھ شراب پینے کا لطف تھا، جب یہی چھوٹ گیا تو اب مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا خانقاہ ہو، کسی جگہ بھی بیٹھ کر انسان پی لے۔ تو مسجد وغیرہ کی جو انہوں نے خصوصی سے ذکر کیا ہے وہ ذرا سی شوخی کی ہے، یعنی یہ مقام جو اس شغل کے لیے بالکل لائق نہیں ہے۔ وہاں بھی میکدہ چھوٹنے کے بعد پی لینے سے انکار نہیں ہے، اور شراب پینے کی تو انہوں نے کوئی تصریح نہیں کی کہ میں شراب وہاں بیٹھ کے شراب پئیں گے، بس پی لینے کا مطلب جو انہوں نے تذکرہ کیا ہے، تو بس یہ جب میکدے کا ذکر آ گیا تو ظاہر ہے کہ میکدے میں لوگ کیا کام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بس جب وہ ہم سے وہ چھوٹ گیا تو اب جگہ کی کیا قید ہے، کیونکہ وہاں پر وہ لوگ ہی نہیں ہیں جن کے لیے ہم وہاں جا کر پیتے تھے اور اپنی خرمستیاں کیا کرتے تھے۔ تو اب چاہے مسجد ہو یا مدرسہ ہو کوئی خانقاہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اصل میں اس شعر میں انہوں نے بس یہ کہا ہے کہ جو مقام شراب نوشی کا مرکز تھا جہاں پینے کی تمام لذتیں مہیا تھیں، جب وہی ہاتھ سے نکل گیا تو اب کسی خاص جگہ کی ہمیں کیا قید ہو سکتی ہے۔ شعر ہے کہ سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، لیکن خدا کرے وہ تیری جلوہ گاہ ہو۔ جلوہ گاہ وہ جگہ جہاں پر محبوب کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں، اور بہشت کہتے ہیں جنت کو۔ تو کہتے ہیں کہ بہشت کی تعریف میں تو بہت کچھ کہا جاتا ہے، اس سے تو ہم اختلاف نہیں کرتے ہیں اور ہم مان لیتے ہیں کہ وہ بالکل درست ہے، ہمیں اس کی خوبی میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے لیے اصل معیار یہ ہے کہ تیرا جلوہ وہ نظر آئے۔ خدا کرے کہ ایسا ہو، اگر یہ جلوہ موجود نہیں اور ہم تیرے دیدار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو پھر جو بھی خوب بیان کیا جاتی ہے ہماری نظروں میں وہ خاص مقام نہیں رکھتی۔ تو اے محبوب حقیقی، ہمارے لیے بہشت وہی ہے جہاں تیرا قرب نصیب ہو، تیرا دیدار نظر آئے یا تیرا دیدار میسر ہو۔ اگر یہ دولت نہیں مل سکی تو سب کچھ ہیچ ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جب ہم جائیں گے تو وہاں بہت سارے جلوے ہوں گے طرح طرح کے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا۔ مرزا نے جزا اور سزا کے لیے جو کچھ کہا ہے اس میں دو چیزیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی یہ کہ عبادت میں کسی ایسے عیش اور راحت کی کوئی کا لالچ نہ ہو جیسا کہ یہ دنیا میں میسر آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بہشت کا جو جانے کا اصل مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اس پر ہم کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ آخری شعر ہے، غالب بھی گر نہ ہو تو کچھ ایسا ضرر نہیں، دنیا ہو یا رب اور میرا بادشاہ ہو۔ ضرر کا مطلب ہوتا ہے نقصان۔ یہ اصل میں جو شعر انہوں نے مرزا غالب نے کہا ہے یہ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں کہا ہے، جن کے وہ استاد بھی تھے اور ان کا مغلیہ دربار سے خاصا تعلق بھی تھا۔ تو وہ خدا سے کہتے ہیں کہ تجھ سے میری دعا ہے کہ دنیا قائم رہے اور جو میرا بادشاہ ہے یعنی بہادر شاہ ظفر یہ ہمیشہ تخت حکومت پر بیٹھا رہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ غالب جیسا باکمال بھی ساتھ رہے، اپنے لیے کہہ رہے، لیکن اگر منظور نہ ہوا تو کچھ مذائقہ نہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر دنیا اور بادشاہ کا ہونا بہرحال بہت ضروری ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی، اور کچھ ہم نے اس کا مطلب کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزل اچھی لگی ہو تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی،
تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.